اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی فالحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم ما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی 7ویں آیت ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ پہلی بات ختم کے بارے میں کچھ چھوٹی سی بات ذکر کر دوں، کیونکہ پہلے بھی اس بات کا ذکر آیا تھا ختم نبوت کے سلسلے میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ لوگوں کا بڑا برا اندیشہ ہے، بہت برا گمان ہے کہ نبوت ان کے ہاں ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد بھی ان کا کوئی جواز ہے، کوئی امکان ہے۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے ہونے کا امکان ہے نہیں۔ ان کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں خاتم النبیین، اس پہ کچھ اختلاف ہے کچھ لوگوں کا، اس کے بارے میں بھی چھوٹی سی بات یہاں کر دوں۔ اگر ختم اللہ علی قلوبہم کہا ہے کہ ان کے دلوں پر ختم لگا دی گئی ہے، قرآن کا لفظ ہے ختم۔ اچھا، اگر ختم لگا دی گئی ہے، اگر اس میں کچھ اور گنجائش ہو تو پھر ان لوگوں کو پھر بھی ابھی توبہ کرنے کی کوئی موقع مل جائے گا، ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر ختم کے اندر ایسی کوئی گنجائش نہ ہو تو پھر تو ان کی کہانی ختم۔ لیکن اگر ختم کے بعد بھی کچھ دوبارہ کھل سکتا ہے، معاملات دوبارہ شروع ہو سکتا ہے، تو پھر تو ان لوگوں کے لیے ابھی بھی کچھ امید ہے۔ اس آیت میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے، آخر میں عظیم عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ اگر عذاب کا ذکر آ گیا تو اس سے کیا بات واضح ہوئی کہ ان لوگوں کے لیے کوئی امید نہیں رہی۔ جن لوگوں کے بارے میں یہاں بات کی جا رہی ہے ان کا معاملہ بالکل طے ہو چکا ہے، بات ختم ہو چکی ہے، اس میں کچھ مزید اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہی لفظ ختم کا لفظ۔ تو جب آپ قرآن کے الفاظ کا استعمال، قرآن کے اندر ہی ان الفاظ کا استعمال دیکھیں گے تو ان کنفیوژنس کی کوئی جگہ نہیں رہتی، کوئی گنجائش نہیں رہتی انسان کے ذہن میں۔ وہ ایک سائڈ کی بات تھی۔ دوسری بات یہاں کہ ختم اللہ علی قلوبہم، دو مختلف محاورے، ایک ہے طبع اللہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم اینڈ یو ہیو ختم اللہ علی قلوبہم۔ دونوں میں باریک سا فرق ہے، انشاءاللہ اگلے حلقے میں اس فرق کے بارے میں بھی کچھ بحث ہوگی۔ لیکن آج ایک عجیب سی بات اس آیت کی ترتیب کے بارے میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلے 2 چیزوں کا اکٹھے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اس طرح ترجمہ ہوتا ہے، دلوں پر ختم لگا دی، میں ختم ہی کا لفظ استعمال کرتا ہوں مہر کے بجائے، دلوں پر ختم لگا دی، اور پھر ان کے سننے پر ختم لگا دی۔ تو پہلے کس چیز کا ذکر ہے؟ دل کا۔ دوسرا کس چیز کا ذکر ہے؟ سننے کا۔ سورہ جاسیہ کا مطالعہ کریں، 45ویں سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ وہاں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سننے پر اور پھر اس کے دل پر اور آخر میں اس کی نظروں پر ایک پردہ ڈال دیا۔ تو وہاں پہلے کس چیز کا ذکر آیا؟ سننے کا، پھر اس کے بعد دل کا۔ یہاں پہلے کس چیز کا ذکر آ رہا ہے؟ دلوں کا پہلے، سننے کا بعد میں۔ عجیب ترتیب کا فرق ہے، لیکن یہ قرآن کے معجزات میں سے ہے۔ قرآن میں جو بات ہو رہی ہوتی ہے نا، اس بات کا لحاظ رکھتے ہوئے جو چیز پہلے لانی چاہیے اسے پہلے لایا جاتا ہے، اور جو چیز بعد میں رکھنی چاہیے اس کو بعد میں رکھا جاتا ہے۔ اور یہ بات اگر آپ کہیں لکھائی میں نا، جیسے فرض کریں آپ نے کسی کو خط لکھا اور خط میں آپ نے الفاظ استعمال کیے دن رات، میں نے دن رات محنت کی۔ کسی اور نے خط لکھا، اس نے لکھا میں نے رات دن محنت کی۔ کسی نے لکھا دن رات اور کسی نے لکھا رات دن۔ اس میں تو 19-20 کا فرق ہے، کسی کو لحاظ بھی نہیں ہوگا کہ اس فرق کا کوئی معنی ہے، اس کی کوئی اہمیت ہے۔ میرے اور آپ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ نہ ہمارے دماغ میں ہوتا ہے کہ مجھے رات پہلے لکھنا چاہیے یا دن لکھنا چاہیے، جو دماغ میں آتا ہے وہ ہم لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو لکھائی کی بات ہے۔ لکھائی میں تو کم از کم اتنا ہوتا ہے، یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے، لکھائی میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو سوچنے کا وقت ملتا ہے۔ انسان پہلے سوچتا ہے، پھر کہتا ہے میں یہ لکھوں، اچھا نہیں ٹھہرو یہ نہیں لکھتا، کچھ اور لکھتا ہوں۔ یا ٹائپ کر رہا ہوتا ہے، غلط لکھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اریز کر کے دوبارہ ٹائپ کرتا ہے۔ لیکن جب انسان بولتا ہے، ایک دفعہ بول دیا، الفاظ نکل آئے، اب اس کو واپس لے جانے کی آپ کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے، وہ آخری ورژن ہے۔ لکھائی میں کم از کم ایڈٹ تو ہوتا ہے نا، کوئی نہ کوئی تحریف انسان کر سکتا ہے، کوئی تبدیلی لا سکتا ہے۔ بولنے میں کوئی تبدیلی ہے نہیں، ایک دفعہ بات منہ سے نکل آئی تو نکل آئی، وہی آخری بات ہے۔ اب قرآن کیا لکھا پہلے ہمارے سامنے آیا یا سننے میں آیا، بولنے میں آیا؟ بولنے میں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں، قرآن ان کے الفاظ ہیں۔ مقصد کیا ہے کہنے کا؟ جب ایک دفعہ یہ الفاظ کہہ دیے تو ان کو دوسری طرح کہنا ممکن نہیں رہا، اب جس طرح ہے وہی ہے۔ اب یہاں پر اگر قلب پہلے ہے، دل پہلے ہیں اور سننا بعد میں ہے تو بس یہی ہے، اور اگر سورہ جاسیہ میں سننا پہلے ہے اور دل بعد میں تو بس وہی ہے۔
اب اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہاں پر اندازہ کریں سورہ جاسیہ کی 23 آیت نمبر 23 ہے 23. اسی صورت میں تقریباً 8 آیات کے دوران اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها. وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتا ہے، ایک انسان اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتا ہے اور سننے کے بعد جو اس پر پڑھی جا رہی ہیں، جس کی تلاوت ان پر کی جا رہی ہے، اس انسان پر کی جا رہی ہے، ثم یصر مستکبرا، پھر گھومتا ہے گھمنڈ میں، اپنے غرور میں آ کے گھومتا ہے، واپس اپنا سر پھیرتا ہے، کأن لم یسمعها، جیسے کہ اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو. یہ اس کے غرور کی بات ہو رہی ہے کہ وہ سننے کو تیار نہیں ہے. تو اس کا اصل جرم کیا ہے؟ سنتا نہیں ہے. یہ کون سی آیت میں؟ 8ویں آیت میں ہے. 15 آیات کے بعد اللہ تعالیٰ ایز اے پنشمنٹ، عذاب کے طور پہ کیا فرماتے ہیں کہ اس کے سننے پر مہر لگا دی اور اس کے دل پر مہر لگا دی. پہلے کس چیز پہ مہر لگائی؟ سننے پر. اس کا جرم کیا تھا؟ سنتا نہیں تھا. لیکن وہ نہ سننے کی بات کہاں آئی؟ 8ویں آیت میں. اور یہ مہر لگانے والی بات کہاں آئی؟ 15 آیات کے بعد. آپ اندازہ کریں 15 جملے کے بعد مجھے یاد ہے میں نے کیا کہا تھا. 15 جملے کے بعد مجھے یاد ہے میں نے سننے کی بات کی تھی. سننے کو پہلے لانا چاہیے اس جملے کے اندر، پھر دل کو لانا چاہیے. مجھے کہاں احساس رہے گا بھائی؟ مجھے تو یہ نہیں یاد میں نے 2 جملے پہلے کیا کہا تھا. آپ کو نہیں یاد، مجھے کیا یاد ہوگا؟ آپ اندازہ کریں قرآن کا کلام کتنا باریک ہے. ایک ایک لفظ جو آپ نے سنا ہوگا نا بچپن سے، ایک ایک لفظ اپنی جگہ پر ہے. اس کی ایک مثال دیکھ لیں. اب اس صورت کا ہم مطالعہ کریں. ابھی شروع میں ہی 7ویں آیت ہے، کوئی لمبی بات نہیں ہوئی. ابھی شروع سے جو بات نکلی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. شک کہاں پڑتا ہے؟ دل میں پڑتا ہے. لا ریب فیہ ہدن، ہدایت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، یہدی قلبہ. پھر ہدن للمتقین، تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. فإن ذلک من تقوی القلوب، دل کے تقوی کی بات ہوتی ہے قرآن میں. پھر اس کے بعد الذین یؤمنون بالغیب، ایمان کی بات. ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، ایمان کی بات. ایک کے بعد دوسرے کے. اور کفر، جب کفر ہے تو کفر کہاں ہے؟ دل میں ہے. دل میں ہے. جب دل کی بات ہو رہی ہے، ہر چیز کا تعلق دل سے ہے، تو کہاں مہر کسے پہلے لگائی ہے؟ دل کو پہلے لگائی ہے. وختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور پھر ان کے سننے پر بھی مہر لگا چکے ہیں. پہلا جرم دل کا تھا، کفر دل سے تھا، اب ان کے دل پہ مہر لگ چکی ہے. اور یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، پچھلے ہفتے جو ہم نے بات کی تھی کہ تمام غیر مسلم کو کافر کہنا غلط ہے، جس پہ پہلے لمبی بحث پچھلے ہفتے ہوئی تھی، اسی سے مزید آگے بات چل رہی ہے. ہر انسان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، ان ڈھیٹ لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 10 سال گزارنے کے بعد، 12 سال گزارنے کے بعد بھی ایک ذرا نہیں ہٹے. قرآن ان کے گاؤں میں نازل ہو رہا ہے، ان کے سامنے نازل ہو رہا ہے، ان کے واقعات سے متعلق ہے. ہمیں تو پڑھنا پڑتا ہے کون سے واقعے پہ کون سی آیت آئی. ان کے واقعات سے متعلق آیات آ رہی ہیں، ان کی زبان میں آ رہی ہیں، اور ان کو آپ کو تو میری آواز سننے کو ملے گی، کسی قاری کی آواز سننے کو ملے گی، انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سننے کو ملتی ہے. اس کا بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے. ایسے ڈھیٹ تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ. اور وہ بھی پورے 12 سال جب تک وہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں، تب تک ان پر کوئی عذاب نہیں، کوئی آفت نہیں، بس ان کو قرآن دیا جا رہا ہے. آپ اندازہ کریں کلاس کے اندر اگر کوئی طالب علم ذرا اچھل رہا ہو زیادہ، خاص کر پاکستان میں، یہاں تو منع ہے، وہ پیچھے بیٹھ کے ذرا پھدک رہا ہے، زیادہ ادھر ادھر بات کر رہا ہے، کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ اگر کوئی بہت ہی صابر استاد ہے تو کہتا ہے عبد الکریم بیٹھ جا، بس ایک دفعہ کہہ دے گا. 2 3 4 دفعہ کے بعد پھر تو وہ پھٹے کو کہتے ہیں بورڈ آف ایجوکیشن. رائٹ، کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے. پہلے وہاں ٹھکائی ہونی ہے، پھر گھر جا کے مزید والدین نے ٹھکائی کرنی ہے. وہ کہیں گے یہ نشان کیا ہے تمہاری شکل پہ؟ استاد ہے. اچھا استاد ہے بات ہے، پھر تو ہمیں بھی بات طے کرنی چاہیے اس کے اوپر. یہاں الٹا حساب ہوتا ہے. رائٹ، وہاں ہمارے یہاں کچھ اور معاملہ ہے. تو خیر جب یہ ہوتا ہے تو استاد کا ایک صبر کا امتحان دیا جا رہا ہوتا ہے. اب اندازہ کریے قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں سکھانے کا لفظ استعمال کیا تو وہ تو استاد ہوئے، ہمارے معلم ہوئے. ہم کیا ہوئے؟ انسانیت کیا ہوئی؟ طالب علم. ہم سیکھنے والے ہوئے. اسی نے سکھایا، ہم سیکھنے والے ہیں. اب جب سیکھنے والا کچھ سیکھے ہی نہ، سننے کو نہ دے، کوئی
استاد کے سامنے بیٹھا ہو اور کہ یہ کیا بات کر دی مجھے سمجھ نہیں آئی، اور استاد بڑے صبر سے ایک اور طرح سمجھا دے وہ بھی سمجھ نہیں آئی، ایک اور دفعہ سمجھا دے وہ بھی سمجھ نہیں آئی، ایک اور دفعہ وہ بھی سمجھ نہیں آئی. اچھا ذرا تجھے تو کسی اور طریقے سے سمجھانا پڑے گا بھائی، یو نو. لیکن اللہ تعالیٰ نے 12 سال اگر ایک دفعہ بہانہ کرتے ہی کچھ سمجھ نہیں آئی تو کیا کیا؟ مصرف الآیات، ایک اور طرح سمجھا دیا، ایک اور مثال دے دی، ایک اور صورت نازل کر دی. آپ پورے مکی قرآن کا جائزہ لیں، 2/3 قرآن ہے، کتنی باتیں دہرائی گئی ہیں؟ کوئی کم دہرائی ہوئی ہے اس میں؟ اور کتنی نئی باتیں، کوئی نئی بات زیادہ نہیں ہے. اصل بات کیا ہے؟ خدا کو اپنا رب مان لو، اس نبی کو کلام، اس کے کلام کو حق مان لو، اس کو رسول مان لو صلی اللہ علیہ وسلم. چھوٹی سی بات، آخرت کو مان لو، پرانی قومیں جو تباہ ہوئی ہیں ان سے کچھ نصیحت اخذ کر لو، تمہاری بھی نوبت آ جائے گی، کچھ توبہ کر لو. مختصر سی بات ہے، کوئی بہت عجیب سی بات نہیں ہے، کوئی نئی ایسی بات نہیں جو بڑی کمپلیکیٹڈ ہو، جو پہلے کبھی نہیں سنی گئی. یہاں تک کہ پچھلی قوموں کے حوالے اسی لیے دیے گئے ہیں کہ اس بات میں اور اس بات میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی بات ہے اور سادہ سی بات ہے. لیکن پھر کچھ سمجھ نہیں آئی، یہ کیا بات ہوئی؟ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا. اب تم لوگوں نے یہ ڈھیٹا پن دکھانا ہی ہے تو پھر رحمت کے دروازے بند. وہاں کہا تھا الرحمن علم القرآن، جب تک قرآن سکھا رہا تھا اللہ تعالیٰ اب ان قریش کو، تب تک رحمت کا دروازہ کھلا تھا. اب انہوں نے یہاں تک کہ نہ صرف سیکھنے سے انکار کیا، اب رسول کو قتل کرنے پر بھی اتر آئے، اس رحمت کو قتل کرنے پر بھی اتر آئے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فورس کر دیا گیا کہ وہ مکے سے باہر نکلے، مدینے پہنچ گئے. اب ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے یہ حرکت کی تھی، اب کہہ دیا کہ دیکھو اب ان کے دل بند ہو چکے ہیں، اب ان پر اپنا وقت ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب یہ امید مت رکھنا کہ شاید کچھ اور آیات سن لیں تو پھر مان جائیں گے. نہیں 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 نہیں، جو سننے کی چیز تھی وہ آ چکی، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، وہ بالکل پرفیکٹ ہے. ان میں کمی ہے تو ان لوگوں میں ہے، اور جب انہوں نے اس بات کو نہیں مانا تب ان کے دل بند کیے جا چکے ہیں. اس کی ایک دوسری مثال سمجھ لیجئے جو بہت اہم ہے، اور وہ قرآن آگے مزید سمجھنے میں آپ کو بڑی مفید ہوگی. وہ یہ ہے کہ انسان کے جسم میں کچھ مسلز ہیں، ہماری کچھ صلاحیتیں ہیں جسم کے اندر. اگر آپ ان کا استعمال نہ کریں تو آپ وہ صلاحیت کھو دیتے ہیں. اگر انسان کی آنکھوں پر پٹی ڈال دی جائے 6 مہینے تک، سال تک، پٹی کھولیں گے تو اندھا ہوگا. اگر آپ صلاحیت استعمال نہیں کریں گے تو وہ صلاحیت چلی جائے گی. انسان اگر 2 سال بستر پر لیٹا رہے تو کیا ہوگا؟ پھر نہیں چل سکے گا، ٹانگیں جواب دے دیں گی. ٹھیک ہے نا؟ یہ مسئلہ کیا ہے؟ جب تک آپ ان کا استعمال نہیں کریں گے جب تک استعمال کریں گے یہ زندہ ہیں، جب استعمال چھوڑ دیں گے تو یہ مر جاتے ہیں. اب اسی طرح ایک روحانی حقیقت ہے، ہمارے دل کے اندر ایک صلاحیت ہے کہ جب وہ اچھی بات سنتا ہے ہمارا دل تو اس کو قبول کرنے کی اس کے اندر ایک صلاحیت ہے. اگر انسان ایک دفعہ اس صلاحیت کا فائدہ نہ اٹھائے تو وہ تھوڑا مسل کمزور ہو جاتا ہے، دوبارہ نہ اٹھائے تو اور کمزور، دوبارہ نہ اٹھائے تو اور کمزور، اور کمزوری کی ایک حد ایسی آتی ہے کہ اس وقت تک پھر وہ بالکل دل مر ہی جاتا ہے. یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے. اب ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے. جیسے آپ اندازہ کیجئے کوئی مردار ہے، اس کے اوپر قبر کا جو اوپر سے جو لڈ لگائی جاتی ہے وہ لگ چکی ہے. اب یہ مردار ہے، اندر دل بند ہے، دل مر چکے ہیں ان لوگوں کے. اب کیونکہ دل مر چکے ہیں، وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اب سننے کا کوئی ان کو فائدہ نہیں ہے، اب ان کے سننے پر بھی مہر لگ چکی ہے. اب اچھی بات بھی انہیں بری معلوم ہوگی. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت کر دیا، اچھی بات بدصورت کر دی، بری بات خوبصورت کر دی ان لوگوں کے لیے. تو ان لوگوں سے بحث کرنے کی بھی اب کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، ان کے منہ لگنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ایک ورڈکٹ ہے، ایک حکم ہے، ایک ان کی قضا ہے ان لوگوں کے اوپر، مکے والوں کے اوپر. لیکن پھر بھی آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ تمام مکے والوں کے لیے نہیں ہے. ان الذین کفروا، یہ نہیں کہا ان اہل مکہ، مکے والے نہیں، جن لوگوں نے کفر کیا. کیا امکان ہے؟ ہو سکتا ہے مکے میں پھر بھی کوئی ایسے لوگ ہوں جو اس قسم کے ٹھیک نہیں تھے، شاید انہوں نے دھیان ہی نہیں دیا، شاید اس وقت تک دماغ میں بات نہیں گئی، لیکن انہوں نے وہ اور چیزوں میں مشغول رہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ شاید خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کی شخصیت ہو جس نے تھوڑی بہت بات سنی، کچھ تو ٹھیک لگی لیکن اس وقت ماننے کو تیار نہیں ہوئے، بعد میں آ کے مان چکے. لیکن کچھ ہیں جنہوں نے بھرپور طور پہ سنا اور سننے کے بعد، سننے کا حق ادا کرنے کے بعد نہیں مانا. ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، پھر وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور پھر ان کی آنکھوں پر ایک پردہ ہے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور یہ عَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ عجیب سی چیز ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ اسمیہ کا استعمال کیا ہے. پہلی بات ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پردہ، ان کے دلوں پر مہر لگائی، پھر ان کے سننے پر مہر لگائی، اور پھر الگ سے ایک جملہ ہے اور خاص ان کی آنکھوں پر ایک پردہ ہے. نہ لگانے والی بات نہیں ہو رہی، اب ہے.
پردہ ہے. اور اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی آنکھوں کو اب ان کی آنکھوں میں ایک کمزوری سی ہے جس سے ان کو حقیقت نظر نہیں آئے گی. اور اس پردے سے مراد کچھ اور چیزیں بھی ہیں جس کی تفسیر کچھ علماء نے کچھ انوکھے طریقے سے کی ہے سیرت کو سامنے نظر رکھتے ہوئے, مد نظر رکھتے ہوئے. تَرَوْهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ, سورہ آل عمران میں جب دشمن نے مسلمانوں کی فوج کو دیکھا تو وہ اس کو دگنے نظر آنے لگے. تھے دگنے نہیں لیکن اس کو دگنے نظر آنے لگے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکلے ہیں, جب مکے والوں کے درمیان میں سے گزر کے نکلے ہیں, کسی کو نظر نہیں آئے, درمیان میں سے گزر کے نکلے ہیں. کیا تھا ان کی آنکھوں پر؟ پردہ تھا, ایک طرح کا پردہ جو ان کو جو چیز اللہ تعالیٰ اب ان کو نہیں دکھانا چاہتا وہ نہیں دیکھیں گے, اب انہیں نظر ہی نہیں آئے گی چیز. اور اس کے بعد وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ, اگر تمام معجزے بھی ان کے سامنے ایک وقت میں رکھ دیے جائیں, عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے ان کو دکھا دو, موسیٰ علیہ السلام کے معجزے ان کو دکھا دو, سوٹی کو سانپ بنا کے ان کو دکھا دو, پانی کھول کے ان کو دکھا دو, یہ نہیں مانیں گے. ان کی آنکھوں کو نظر ہی نہیں آئے گا کچھ. فَقَالُوا بَلْ سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ, ہماری آنکھوں کو تو نشہ ہو گیا ہے, ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا. یہ کیا دیکھا میں نے, تو نہیں ہم پہ کوئی جادو کر دیا گیا ہے. اب تو دیکھنے کی چیز بھی, تو سننے کو دور کی بات ہے, چلو اگر کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا, اگر کسی نے پانی کھلتا دیکھ لیا ہو تو کہتا چلو میں سننے کو تو تیار نہیں تھا, اب میں مان گیا, اوکے باقی خدا ہے اور یہ رسول ہے, یہ تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے. دیکھنے کے بعد تو مان جائے گا نا. ان لوگوں کے جو دیکھنے کی صلاحیت بھی ختم, یہ بالکل لاسٹ کیس. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان لوگوں کے لیے عظیم عذاب ہے. اب عذاب کے بارے میں بھی آخری بات انشاءاللہ تعالی وہ یہ کہ عذاب کو عظیم کہنا, کبھی قرآن میں عذاب کے بارے میں علیم کہا جاتا ہے, دردناک تکلیف دینے والا عذاب علیم, وہ بعد میں آگے بات آ رہی ہے. کبھی کبھار عظیم, عظیم بہت بڑا عذاب. آپ نوٹ کریں گے جن لوگوں نے بڑا پن دکھایا, جن لوگوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا, ان کے بارے میں عذاب عظیم آتا ہے. قریش نے اپنے بڑے پن کی بنا پر اس کو ماننے سے انکار کیا, ان کے لیے کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں؟ عظیم. اور جن لوگوں کے دل میں مرض ہے, مرض کے ساتھ کس چیز کا تعلق ہے؟ تکلیف کا. جیسے مرض ہوتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے. جن لوگوں نے اپنے دلوں میں مرض کو قبول کر لیا ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہے, وہاں علیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. قرآن کی عجیب زبان ہے, ہر ایک کے لیے ایک خاص عذاب کی نوعیت ہے. اس کی اصل مثال ایکچولی دوبارہ مجھے یاد آتا ہے سورہ جاسیہ میں ہے. کیا عجیب مثال ہے قرآن میں. ایک طرف اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں متکبر لوگوں کی, غرور والے لوگوں کی, ان کے لیے کہا ہے عذاب عظیم. دوسری طرف بات کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں, آیات کا مذاق اڑاتے ہیں. وَإِذَا سَمِعَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا, دیکھتا ہے آیات کو سنتا ہے, ان کا مذاق اڑاتا ہے. جو مذاق اڑا رہا ہے وہ بےزتی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کے لیے کیا کہا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ, ان کو شرمندہ کرنے والا عذاب ہے. جو آیات کو شرمندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے شرمندہ کرنے والا عذاب. جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے اس کو بہت بڑا عذاب. پھر تیسری بات آتی ہے جو لوگ ھذا ھدن, یہ ہدایت ہے. والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم, یہ ہدایت ہے. ہدایت کیا چیز ہے؟ یہ دلوں کو شفا دینے والی دوا ہے. یہ جس نے دوا کو قبول نہیں کیا ان کو تو بیماری والا عذاب جس سے تکلیف ہوگی. لہم عذاب من رجز علیم. سبحان اللہ, ما اعجب هذا الکلام, ایسا عجیب کلام ہے. آپ پڑھیں گے یہ بار بار عذاب کیوں آ رہا ہے, ایک آیت کے بعد دوسرا عذاب 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 عذاب. نہیں ایک عذاب نہیں ہے بھائی, ہر جرم کا الگ عذاب ہے, اور خاص اسی جرم سے متعلق. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی خوبصورتی کو سمجھنے کی کوشش اور سمجھنے کی صلاحیت دے, اور اس کی حکمت پر اور اس کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.